السلام علیکم ایوری ون. ہم سب بہت سارے لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں جو کہ پاکستانی ہیں، اور کیونکہ ہم پاکستان میں نہیں ہیں تو لیکن پاکستان ہم سب کے دلوں میں رہتا ہے، تو میں نے کہا کہ آپ سب سے ایک چھوٹا سا ہیپی انڈیپینڈنس ڈے کا میسج ریکارڈ کرا دیں کہ آپ پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور کیسا بنائیں گے انشاءاللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں. جی گوندل بھائی، پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کچھ سالوں میں، اور کیا کر رہے ہیں اس کے لیے آپ؟ پاکستان کو میں ون آف دا موسٹ اٹریکٹیو ایمرجنگ مارکیٹس ان دا ورلڈ کے اندر شامل ہوتا دیکھنا چاہوں گا. اس ٹائم آبویسلی پاکستان کی اکانومی از ناٹ پرفارمنگ ویل بیکاز آف ڈفرنٹ ریزنس، بٹ آئی وڈ وانٹ دیٹ ریزنس ٹو گو اوے. Two of those things would be one of that would be energy, and the second thing would be security situation in Pakistan. آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ What I am doing is I am trying to place Pakistani engineers in Germany who would send foreign remittance to Pakistan, which would in turn help Pakistan economy. That's what I am contributing at the moment. I am also working with an NGO which is seedout.org, which is also doing a few projects on alleviating poverty in Pakistan and raising entrepreneurs in Pakistan, and hopefully in future I will contribute more on a personal level when I hopefully get into politics. انشاءاللہ. فیوچر کے پرائم منسٹر آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ان کو ایڈ کر لیں فیس بک پہ جا کے. جب آپ ان کے 5000 دوست فل ہو جائیں گے تو پھر یہ بعد میں ایڈ نہیں کریں گے آپ کو، ہیں؟ صحیح. جی باس، تعارف اور پاکستان کے نام پہ پیغام، اور آپ پاکستان کو کیسا ملک دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کیا کریں؟ یعقوب خٹک نام ہے، یہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کی ہے اور اب کوارٹ یونیورسٹی میں جاب کرتا ہوں. ابھی پوسٹ ڈاک کے ایک ریسرچ کے پروجیکٹ کے تحت یہاں پہ آیا ہوا ہوں. تو اب تو کیا کہے بندہ کہ کس کس چیز میں ہم خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں پہ جس نہیں، اپنے کھاتے میں جو ڈال سکتے ہیں بس وہ ڈال لیں، سب کو چھوڑیں. اچھا، ہاں، آپ کے وجہ سے پاکستان میں 5 سال میں کیا تبدیلی آنے والی ہے؟ چلیں ایسا کرو. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ تربیت ہے. ایجوکیشن سے بھی زیادہ جو پہلے ایک چیز ہے وہ تربیت ہے. تربیت جب انسان کی ہو جاتی ہے اچھی، تو وہ پھر کوئی بھی کام، کوئی بھی ٹاسک اس کو دے دیں وہ اس کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. تو میرا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اپنی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے اوپر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں جو پڑھاتا ہوں، جو میرا سبجیکٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ میری سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ٹرین کیا جائے، ان کو ایک اچھا انسان بنایا جائے. تو بس یہی ایک کنٹریبیوشن ہے. بھائی جس کو اچھا انسان بننا ہو خٹک صاحب سے کانٹیکٹ کر لیں اور وہ آپ کو ٹھوٹے مار مار کے اچھا انسان بنا دیں گے انشاءاللہ. سر، آپ کا تعارف اور آپ پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں 5 سال میں؟ آپ کیا کر دیں گے؟ آپ کی وجہ سے پاکستان میں کیا تبدیلی آ جائے گی 5 سال میں؟ نام میرا نوید کامران ہے. پروفیشنلی میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں. میں پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میرے خیال کر سکتے ہیں جی بہت کچھ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ کر سکتا ہوں کہ لیٹ سے میں کوئی یہاں سے بزنس پکڑوں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا کوئی بزنس پکڑوں، اور پاکستان کے جو میجر چیلنجز ہیں، فار ایگزامپل پاکستان میں ان امپلائمنٹ ہے، تو اس ان امپلائمنٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے، یا کچھ ایسے لوگ جو کہ اچھے انجینئر اور وہاں پہ ان کو جابس نہیں ملتی، یا کچھ لوگوں کو اگر کچھ ان کی سکلز امپروو کی جا سکتی ہیں تو وہ میں کر سکتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو میں سوچتا ہوں کہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ایک ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن سے میرا میننگ صرف ڈگریز نہیں ہے، ہمیں ایتھیکلی اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے. اپنی ایتھیکل ویلیوز پلس اپنا جو ہماری پازیٹیو چیزیں ہیں ہمیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. جو ہمارے اندر پرابلمز ہیں ان کو ریڈیوس کرنا چاہیے. تو میں ہوپ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس سے کوئی ایک ایپ یا ایسا پلیٹ فارم کریٹ ہوگا جو کہ ہمیں ہیلپ کرے ہماری ایتھیکل ویلیوز امپروو کرنے میں. مثال کے طور پہ ہمیں ٹائم کا پابند بنائے، ہمیں جھوٹ بولنے پہ ٹون موبائل ہلنا شروع ہو جائے، ہمارے اپوائنٹمنٹ ہم نہ رکھیں تو موبائل ہلنا شروع ہو جائے. ایتھیکل ویلیو، ایتھیکل کوئی میٹر شیٹر بنا دیں آپ ہمیں. تو جو آپ کا اسکل ہے اس میں آپ اس طرح سے کنٹریبیوٹ میرے خیال میں کر سکتے ہیں. سوچئے گا وی سی سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ فنڈنگ پکڑیں اور شروع ہو جائیں. سر، آپ کی وجہ سے پاکستان میں 5 سال میں کیا تبدیلی آنے والی ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش یہ کروں گا کہ جو یہاں کی جرمنی کی گڈ پریکٹسز ہیں تو یہ پریکٹسز جو ہیں یہ ہم پاکستان میں بھی لے کر جائیں، اور جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے لاء کے حوالے سے، کیونکہ میں یہاں پر، میرا نام واجد علی ہے اور میں لائر ہوں، اور اسی حوالے سے جو گڈ پریکٹسز ہیں وہ ہم پاکستان میں بھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں.
اور جو یہ لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کو گائیڈ کریں. بھائی جناب آپ اگر اکنامک ریزنس کی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں تو پلیز آپ اسائلم کی وجہ سے جو ہے نا یہاں پر نہیں رک سکتے اکنامک ریزن کی وجہ سے. اگر آپ کے جینون ریزنز ہیں, پرسیکیوشن ہو رہی ہے اگر آپ کی, تو پھر آپ یہاں پر رکیں, ٹھیک ہے. اور پاکستان کے لیے دور رہتے ہوئے بھی جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے, ہم ریمیٹنسز کی صورت میں یا جو لوگ یہاں پر پاکستانی موجود ہیں ان کی بزنس کو بڑھانے میں یا ان کو لا کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کرنے میں, جو پاکستانی یہاں پر بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو میں گائیڈ کر سکتا ہوں. اور پاکستانی لا کے حوالے سے اگر میں ان کی کوئی مدد کر سکوں گا, ان کو کوئی بندہ یہاں پر آنا چاہتا ہے یا یہاں سے ان کی فیملی کو بلانا چاہ رہا ہے یا اس طرح سے کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے تو وہ میں ان کی ہیلپ کر سکتا ہوں. اور دوسرا میں جو ہیلپ کر سکتا ہوں وہ میں ریفیوجیز کے حوالے سے ہیلپ کر سکتا ہوں. جو یہاں پر ریفیوجیز موجود ہیں ان کے لیے میں مدد کر سکتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح سے ہر بندہ اگر اپنے سفیر میں رہتے ہوئے کوشش کرے گا اور کام کرے گا تو پورا پاکستان انشاءاللہ اس طرح سے ترقی کرے گا. میرا ہوپ اور خیال یہ ہے کہ آپ کے پاس وی سی بھی موجود ہے, آپ کے پاس انکیوبیٹر کا ایکسپرٹ بھی موجود ہے, آپ کے پاس پروگرامر بھی موجود ہے, اور آپ کے پاس وہ بھی ساری سورس موجود ہے جو پروگرامنگ کر سکتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو پاکستان انوویشن ہب بنانا چاہیے یہاں پہ, اور اس کے اندر آپ کو یہاں کے جو گریجویٹس یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو لے کر ان کے ساتھ ہیلپ کر کے ان کے ایسے بزنسز کریٹ کرنے چاہیے جو کہ پاکستان میں موجود اسٹوڈنٹس پہ کام کر سکیں, یہاں پہ وہ انکیوبیشن کر سکیں, ان کی فنڈنگ کر سکیں, اور وہ پاکستان سے بچے پھر یہاں آ سکیں اور یہ ان کو مینٹر کر کے پروگرامنگ اچھی کر سکیں. یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو اس پہ سوچنا چاہیے, اور جو ایگزسٹنگ انکیوبیٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کے الائنس کر کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اسی کے اندر آپ کا ایک چیپٹر ہو سکتا ہے کہ جی ہم اس کے اندر پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, اور اسی کے اوپر پھر جب وہ بڑا ہو جائے 10-20 گریجویٹ اس میں سے نکل جائیں تو آپ اس کو مزید بھی ایکسپینڈ کریں. میں اس میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور انشاءاللہ تعالی جو آپ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے اس پر ہم سارے مل کر دوبارہ سوچیں گے. اپنے بزم برلن آفیشیل کے پلیٹ فارم سے ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور اس پر ہم بات کریں گے, اور ہم ضرور چاہیں گے کہ پاکستان میں جتنا بھی جس طرح سے بھی سارے دوست ہم مل کر جو کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ ضرور اس پر سوچیں گے اور کام کریں گے. تھینک یو سو مچ. ہمارے ایک اور دوست ہیں جو کہ افغانستان سے ہیں, اور آئی ایم شیور پاکستانیوں کو بہت ساروں کو جانتے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ آپ افغانستان کی طرف سے پاکستان تھوڑی سیکھ دے دیں جی, اور صلح نامہ بھی دے دیں کہ بھائی کٹی کم کرو, دوستی زیادہ کرو. جی میری طرف سے سارے پاکستانیوں کو انڈیپینڈنس ڈے مبارک ہو. And I would rather talk in English. It's a little bit difficult to articulate my thoughts in Urdu. And I hope we have been allies for many years, and a lot of Afghans have been living as refugees in Pakistan for 3 decades. This friendship and brotherhood shouldn't end because of the conflicts or because of the problems between some politicians have been creating. We should have this feeling of belonging and brotherhood together, and I think this social media can play a great role in this. As I have seen Rehan Allahwala's campaign doing with people from India, the same can be done from people from Afghanistan and Pakistan, that we are no different and we can live in peace and there isn't anything wrong, but it's just like the media vibe and a little bit problems within the political interest of the two countries, and because of that we shouldn't be not having these conflicts. Yeah, I would like to offer again my offer for any 10 Afghanis who go and take 500 of my Pakistani Facebook friends. I will be happy to give them a free laptop. but that's a great offer. Anyone who is down for Only for the first 10. After that it will be raised from 500 to 1200. But okay, still. so guys, this is your chance to win a laptop. Just go and grab. And it's not just the laptop, so the knowledge you're going to get from the people, they're excellent people. All the friends with them, you can learn a lot, and your newsfeed would be fed up with great content. So on top of that, you can earn a laptop. I would also be totally down with it. Yeah. Go for it. Thank you so much. Assalamu alaikum.